اجازت ہے دامن وقت میں جتنا وقت ہے کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں، شاعر آل محمد ہوں اور اپنے مکتب کے ساتھ انصاف کروں گا۔ محسن نقوی کے معتقد ہیں اور اسی قبیلے کے فرد ہیں، تو دو ہستیوں کا تذکرہ ہے، جناب فضل سلام اللہ علیہ اور مولا سعید الساجدی۔ میں ترتیب یوں دیتا ہوں، ایک ہستی کے فضائل سنا دیتا ہوں اور ایک ہستی کے مسائل عرض کر دیتا ہوں۔ تو انتخاب میں نے کیا ہے کہ 4 مصرے مولا سردار کی شان میں تاکہ دعا شامل ہو جائے، اس کے بعد ان کی تعریف کہوں جسے حسین ماں کے محفل کروں سلام کریں، وہ میری زبان میں طاقت نہیں ہے، وہ کہیں تو کہیں، میں تو کہوں گی کونین پہ کائنات کا جتنا رزق ہے وہ جناب فضا کے صدقے میں چل رہا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں جس کو رزق کی کمی وہ جناب فضا کا واسطہ دے، تو ہمیں تکلیف دینے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے اس دعوت کے بعد کائنات کا رزق فضا کے حوالے کر دیا ہے۔ مان لیا کرو، کرے شبیر سا سجدہ، کرے شبیر سا سجدہ، کہاں ہمت کسی میں ہے، کرے شبیر سا سجدہ، کہاں ہمت، شان حضرت صاحب، کرے شبیر سا سجدہ، کہاں ہمت کسی میں ہے، ہماری بات کیا ہے، دین کے حماد کہتے ہیں، بڑے گزرے ہیں سجدے کرنے والے اور بھی، لیکن جنہیں سجدے کرے سجدہ اسے سچا جسے سجدے کرے سجدہ اسے سجا کہتے ہیں۔ عباس بی بی جو ان کی کنیز ہے، ان کے دروازے کی، اس کی شان میں تطہیر کے قرآن کی تفسیر ہے فضا۔ میں نے کیا کہا ہے؟ تطہیر کے، آپ کو دیکھ کے میں نے شروع کیا ہے، تطہیر کے، آج بول دیجیے گا ان کے بھی کہہ رہا ہوں، میری مجال نہیں ہے، تطہیر کے قرآن کی تفسیر ہے فضا، سلمان ہے آغاز تو آخر ہے فضا۔ تھوڑا قریبی ہو جاتے، ایک میں سی بی کا واسطہ دیکھ کے تھوڑا قریب آتا ہے، ذرا ایک مہربانی سلام رہے، سلام مل کے بلند نواز تطہیر کے قرآن کی تفسیر ہے فضا، سلمان ہے آغاز تو آخر ہے فضا، سمجھو تو عقیدے کی وہ جاگیر ہے فضا، تطہیر کے سرورگ پہ تحریر ہے فضا۔ پتہ نہیں کون سی روحانیت کا ماحول ہے اور کون کی قسموں پر لطف آ رہا ہے، تطہیر کے سمجھنے والے چلو ایسے عالم لوگ بیٹھے ہو تو پھر انتظار کیسا، چھپانا کیسا، تطہیر کے قرآن کی تفسیر ہے فضا، سلمان ہے آغاز تو آخر ہے فضا، سمجھو تو عقیدے کی وہ جاگیر ہے، خالی صاحب سمجھو تو عقیدے کی وہ جاگیر ہے فضا، تطہیر کے سر پر پہ تحریر ہے فضا، آغوش میں اس کی پلا، آغوش میں اس کی پلا، جو شاہوں کا شاہ ہے یہ آل محمد کے لیے جائے بنا ہے۔
ہے مہربانی آپ سے دعا چاہیے میں کر رہا مرتبہ آغوش میں اس کی بلا بڑے اچھے سامنے ہیں آپ آغوش میں اس کی بلا جو شاہ مولا مجدد پاک درجات بلند فرمائے جناب نادر الدین صاحب سے لے کے اور جتنے بھی اس خانوادے کے عزادار اس دنیا سے جا چکے ہیں شاکر الدین صاحب جعفر الامین صاحب عرفان عابدی صاحب اور بھی اس سب کے جو شاہکار جو آج صاحب نے بتایا کہ ایک پرانی مجلس نکل آئی جس میں وہ ہستیاں تھی کہ جو آج یہاں پہ نہیں ہے لیکن ہمیں دیکھ رہی ہے آغوش میں اس کی بلا جو شاہوں کا شاہ ہے آغوش میں اس کی بلا جو شاہوں کا شاہ ہے جی آل محمد کے لیے جائے بنا ہے مجھے نہیں پتا بندے چندے ہزار ہیں کیسے ہیں اور کہاں ہیں میں تو جب میں کھڑے ہو کے پڑھ رہا ہوں آغوش میں اس کی بلا جو شاہوں کا شاہ ہے کہ آل محمد کے لیے جائے بنا ہے کیسے معصوم زمانے کے ہیں آغوش میں پالے معصوم زمانے ابھی میں کوشش کرتا ہوں میں سمجھا سکوں معصوم زمانے کے ہیں آغوش میں پالے کیسے معصوم زمانے کے ہیں آغوش میں پالے جو کام تھے زہرا کے وہ فضا نے سنبھالا سلام اللہ علیہ قرآن کا ندیم بھائی اندر آ جائے تو زیادہ لطف آئے گا معصوم زمانے کے ہیں اور آپ کے بچوں کی خیر فرمائی امام صاحب پاک سے جو دار ہے پنڈت پاک سے کو فرمائے معصوم زمانے کے ہیں آغوش میں پالے جو کام تھے زہرا کے آئے آئے جو کام تھے زہرا کے وہ خدا نے سنبھالے مرضی ہو جو اس کی تو فرشتوں کو بٹھا لے معصوم زمانے کے ہیں آغوش میں پالے جو کام بی بی کے وہ فضا نے سنبھالے مرضی ہو جو اس کی تو فرشتوں کو بٹھا لے قرآن میں موجود ہے فضا کے حوالے کہ اس کے علاوہ بھی ہے درجات کی حامل فضا جو ہے وہ صورت ہر میں بھی ہے شامل فضا جو ہے وہ صورت ہر میں بھی ہے شامل کیا کیا اس نے شاہی کو تو پائے شاہ کونین پہ بارا میں کسی جان کا نوان خاموش ہے شاہی کو تو پائے شاہ کونین پہ بارا اور تخت کو زہرا تیری نالین پہ بارا کونین پہ بارا اور تخت کو زہرا تیری نالین پہ بارا جو تاج تھا سر پہ اسے حسنین پہ بارا اور بخت کے سخچین کو حسنین پہ بارا قربان ہے غازی کی وفا اس کی وفا پر قربان ہے غازی کی وفا اس کی وفا پر نبیوں میں بھی کوئی نہیں فضا کے برابر سلامت رہے نبیوں میں بھی کوئی نہیں فضا کے برابر کہاں تک خاموش رہو گے آغاز سفر منزل انجام سے پہلے جتنے بھی ہو آغاز سفر منزل انجام سے پہلے کس کا کہنا جناب فضا کا آغاز سفر منزل انجام سے پہلے
اسلام میں شامل ہے، یہ اسلام سے پہلے آغاز سفر منزل انجام سے پہلے اسلام میں شامل ہے، یہ اسلام سے پہلے یہ ساتھ ہے زینب کے، ہر ایک شام سے پہلے فضائل تاریخ میں آتی ہے، یہ ایک نام سے پہلے تاریخ میں آتی ہے، یہ ایک نام سے پہلے فضا کا میں بیٹا ہوں، زہرا کا میں جایا، شبیر نے مقتل میں مقام اس کا بتایا۔ فضا کا میں بیٹا ہوں، زہرا کا میں جایا، شبیر نے مقتل میں مقام اس کا بتایا۔ کیسے؟ بی بی جو قدم اپنا مصلے پہ سجاتی، میں تو بہت ہی دانشور اور ادیب اور چناب و مجمع سمجھ کے پڑھ رہا ہوں، آپ کی مرضی ہے جیسے بھی سماعت فرما لیں۔ بی بی جو قدم اپنا مصلے پہ، یہ بھی میں نے ادب کے ساتھ کہا ہے، پر میں نے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، میں نے کہا بی بی جو قدم اپنا مصلے پہ سجاتی، بی بی جو قدم اپنا مصلے پہ سجاتی تو فضا ہی حسنین کو گودی میں سلاتی۔ بی بی جو قدم اپنا مصلے پہ سجاتی تو فضا ہی حسنین کو گودی میں سلاتی۔ قرآن کے شاید قرآن کے لہجے میں انہیں لوری سناتی، کونین کے رزاق کا پھر کھانا پکاتی۔ بی بی جو قدم رفاقت، بی بی جو قدم اپنا مصلے پہ مہربانی سلامت آیا، بی بی جو قدم اپنا لطف آ رہے نہیں سکا، بی بی جو قدم اپنا مصلے پہ سجاتی تو فضا ہی حسنین کو گودی میں سلاتی، قرآن کے لہجے میں انہیں لوری سناتی۔ کونین کے رزاق کا، میں آپ کو داد دیتا ہوں، میں آپ کو داد دیتا ہوں، کونین کے رزاق کا، کونین کے رزاق کا، پھر کھانا پکاتی۔ میں کیا کہوں خدمت کا جو انعام ملا ہے، میں کیا کہوں خدمت کا جو انعام ملا ہے، میمونہ تھی فضا تو اسے نام ملا میں کیا کہوں خدمت کا جو انعام ملا ہے، میمونہ تھی فضا تو اسے نام ملا ہے۔ کیسی ہے فضا، کیسی ہے فضا، ہے جہاں فضا کا ٹھکانہ، کیسی ہے فضا، ہے جہاں فضا کا ٹھکانہ، اس در پہ جبیں اپنی جھکاتا ہے زمانہ، گاتے ہیں ملائک جہاں فطرت کا ترانہ، وہ گھر ہے جو قرآن کی عظمت کا گھرانہ، ہاں لولو مرجان کی پہچان ہے فضا، سمجھو تو پھر ایک سورہ رحمان۔ اب تو نعرہ آگے بڑھتا ہے، مرجان کی پہچان ہے فضا، سمجھو تو پھر ایک سورہ
رحمان ہے فضا. اگر معیار اونچا ہے تو میں لفظ کہنے لگا ہوں زینب کو جو پالے کیسی ہے وہ جھولی. مانی ہے پالے, پالنا بھی ہے اور پالے یعنی کہ پالنا. زینب کو جو پالے کیسی ہے وہ جھولی. یہ کیسی حقیقت ہے فضا نے جو کھولی. جو بات بھی کی پہلے وہ تطہیر میں تولی. 35 برس قرآن کے سوا کچھ نہیں بولنا. 35 برس قرآن کے سوا کچھ نہیں. نبی صاحب 35 برس دعا دیجیے گا. 35 برس قرآن کے سوا کچھ نہیں بولی. شریعت صاحب سرداری کہوں اس کو, سرداری کہوں اس کو یا کہوں اس کو غلامی کرتی ہے فرشتوں سے کبھی دل کلامی. کرتی ہے فرشتوں سے کبھی دل کلامی. چاندی کی طرح صاف, سونے سے سنہری. مدرس کی عجیب رنگ بھی ہے. چاندی کی طرح صاف, سونے سے سنہری. واقف ہے یہ قرآن کے قرآن سے گہری. چاندی کی طرح صاف, سونے سے سنہری. واقف ہے یہ قرآن کے قرآن سے گہری. قسمت ہے کہ فضا کی سکونت وہاں ٹھہری. لگتی ہے جہاں فاطمہ زہرا کی کچہری. لگتی ہے جہاں فاطمہ زہرا کی کچہری. فضا در زہرا پہ, تم اپنا بولے مجھے دکھ ہوگا. فضا در زہرا پہ, فضا در زہرا پہ کچھ اس طرح جھکی ہے جیسے کہ خدا بند کو پہچان چکی ہے. جیسے کہ خدا بند کو پہچان چکی ہے. آگے تو نہیں بتا رہے, کہانی کو تھوڑا آگے بڑھاؤں. جی چاہتا ہے جتنے آپ نے محبت سے سنا ہے کسی بیوی کا ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک دن بلایا پاک محمد مصطفیٰ نے, کفیزہ تو چھوڑ کے جو کچھ آئی ہے یہ تیرا ہی گھر ہے, لیکن ہم چاہتے ہیں, میں محمد چاہتا ہوں کہ تجھے رہتا ہے گھر بنا کے دے, تاکہ کوئی لوگ یہ نہ کہیں کہ شاہی چھوڑ کے آئی گھر بھی نہیں بنا کے دے سکے. تو بیوی نے کہا کہ مجھے کیا ضرورت ہے, میں آپ کے پاس دروازے پہ دہلیز پہ, یہ میری زندگی ہے. تو کہا نہیں ہم گھر دینا چاہتے ہیں. بیوی نے کہا ایک شرط پہ لوں گی. کہا کیا آپ پنجتن پاک میرے گھر میں دعوت میں تشریف لائیں. خریداری نہیں نہ رہے وہ دعوت سنانے لگاؤں. رسول نے وعدہ کر دیا ہم آئیں گے. سبھی سب آپ کو دیکھ کے پڑھو, ہم آئیں گے. بھائی صاحب دعا دیجیے گا سلامت رہے, پنجتن پاک آپ کو سلامت رکھے. یہ عجیب رنگ کا مضمون ہے اور دعا ہے اس پہ. اور دیکھیے گا کہ کیا منظر ہے. ایک روز صحن حضرت فضا نے سجایا. ایک روز صحن حضرت فضا نے سجایا اور آل محمد کو ہے دعوت پہ بلایا. ایک روز صحن حضرت فضا نے سجایا اور آل محمد کو ہے دعوت پہ بلایا. خوشبو سے معطر کیا, گھر خلد بنایا. یاسین کے تکیوں پہ ہوا عرش کا سایہ. مہمان وہ آنے ہیں, مہمان وہ آنے ہیں جو اللہ کے ولی ہیں. زہرا و محمد و حسنین و علی. مہمان وہ آنے ہیں جو اللہ کے ولی ہیں. زہرا و محمد و حسنین و علی ہیں. نظم طے وقت ہوا, طے وقت ہوا, آ گئے کونین کے سردار.
حد سے حسین لگنے لگا فضا کا گھر بار، کہنے لگے فضا تجھے دعوت کا تھا اسرار، سب کچھ ہے تیرا اے میری اولاد کی غمخوار، ہم آ گئے کہ آپ کی ہم شیر کا دل تھا، مرضی تھی حسن کی میرے شبیر کا دل تھا۔ اب آ گئے کہ آپ کی ہم شیر کا دل تھا، مرضی تھی حسن کی میرے شبیر کا دل تھا۔ سلمان دسترخوان لگ گیا، بی بی مہمان بیٹھے، پردے کے پیچھے جناب سلمان بھی چپکے سے دیکھ رہے ہیں۔ سلمان معظم نے کہا فضائے ذیشان، سلمان معظم نے کہا فضائے ذیشان، یہ کیسی ضیافت ہے نہیں کھانے کا سامان۔ سمجھے نہیں میں نے کیا کہا ہے؟ سلمان معظم نے کہا فضائے ذیشان، یہ کیسی ضیافت ہے نہیں کھانے کا سامان، خدا خرمے نہ کوئی جو نہ کوئی پھل نہ کوئی نال، خدا آپ سمجھ لیجئے کیا سمجھے گے مہمان۔ فضا نے کہا ان کی رضا نور تجلی، منگوایا وہ کھانا ہے جو بھجواتا ہے اللہ۔ بڑی مہربانی ہے امام آپ کو عزتوں میں اور بلندی عطا فرمائے۔ فضا نے کہا ان کی غذا نور تجلی، فضا نے کہا ان کی غذا نور تجلی، ناظر بھائی صاحب فضا نے کہا ان کی غذا نور تجلی، منگوایا وہ کھانا ہے جو بھجواتا ہے اللہ۔ مجھے اس بی بی کی مرتبت میں اتنا ناز ہے کہ میرا یقین کہتا ہے گنگا بھی سامنے ہو اس کو عادت نہ ہو بولنے کی، یہ بی بی کے ذکر کا معجزہ ہے کہ اس کی زبان سے بھی علی علی جاری نہ ہو، تو بی بی کا ذکر کرنا چھوڑ دوں گا کہ منگوایا وہ کھانا ہے جو بھجواتا ہے اللہ۔ اتنی دیر میں سلمان نے دیکھا کہ کچھ وہاں انواع و اقسام کے جن کو سلمان جانتا نہیں تھا کہ یہ کیا ہے اور کیا ہے، دوڑ کے فضا کے پاس آ کے کہتا ہے سلمان پکارے یہ بھلا کیسے ہے آیا؟ فضا نے کہا زہرا کی نالین کا سایہ۔ سلمان پکارے سلمان پکارے یہ بھلا کیسے ہے آیا؟ فضا نے کہا زہرا کی نالین کا سایہ، حیران ہوں ابھی حد سے دعا لب پہ تھا آیا، میں نے وہی کھانا سر مہمان جو پایا۔ سرکار یہ بولے طلب کر تجھے کیا دیں، سرکار یہ بولے طلب کر تجھے کیا دیں۔ فضا نے کہا آپ میری عمر بڑھا دیں۔ آپ کو فراق بننے میں بس حسین مہربان ہونا چاہیے، آنسو تو آئی جاتے ہیں۔ سردار جی بولے مجھے کیا دیں؟ فضا نے کہا آپ میری فرماتے ہیں فضا مومن تو چاہتا ہے کہ میری عمر کم ہو جب بھی دنیا سے جاؤں، عمر اتنی لمبی نہیں، کیا مقصد کیا ہے؟ کہا مولا بے مقصد نہیں مان رہی، اس کے پیچھے ایک رات ہے،
رسول فرماتے ہیں بتا کیا راز ہے؟ کبھی کہتی اکثر میں نے دیکھا کہ ڈر جاتی ہے جب رات، اکثر میں نے دیکھا ہے کہ ڈر جاتی ہے جب رات، پھر زینب و شبیر میں چھل جاتی ہے پھر زینب و شبیر میں چھل جاتی ہے ایک بار شبیر کے ذمے ہوئے کربل کے مقامات، زینب نے کہا شام تو میں دوں گی اسے مال، بس عرض ہے جب شام فتح کرنے کو جائے فضا تیری زینب کا وہاں سامنے سبحان اللہ سبحان اللہ اجرکم اللہ۔ ہر شہید کی شہادت پڑھنا آسان ہے، بیٹھے ہوئے تعریف فرمائیں گے۔ پہلے تو یہ سمجھ لو جو بھی مجلس ہوتی ہے نا پہلے پورا سال ہوتی ہے، ایک جملہ ہر لاپری کہتا ہے کہ کسی نہ کسی کے پہلو میں تیرا بیمار ہونا سجاد بیٹھا ہوا ہے، مجلس حسین کی ہوتی ہے کہتے ہیں سجاد بیٹھا ہے، مجلس باقر کی ہوتی ہے کہتے ہیں عباس سجاد بیٹھا ہے، تذکرہ عباس کا ہوتا ہے کہتے سجاد چلو بیٹھے، لیکن اب حق ہے نا کہ جس کی مجلس سجاد بیٹھا تھا وہ سارے آج یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کس کے پہلو میں مولا عباس ہے کس کے پہلو میں، ہاں یہ سوچ کے رو لینا زندگی کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ تھکا ہوا مدینے سے جب چلی نا علی کی بیٹی، خالی صحن تھا بطول کا، محمل کے پاس آ کے رک گئی، حسین نے زانو بڑھایا، علی کی بیٹی میں تجھے محمل پہ سوار کرتا ہوں، جملہ یہ سمجھ لیا رونے کے لیے کافی ہوگا۔ علی کی بیٹی نے کہا زہرا کے جائے اپنا زانو ہٹا لے، اکبر نے زانو بڑھایا، کہا نہیں اکبر کو بھی زانو ہٹا لے، حنفیہ نے زانو ہٹایا، باہر بچھایا ہٹا لے، رونے والوں ایک ایک کر کے ہاشمی زانو بڑھاتے گئے، علی کی بیٹی ہٹاتی گئی، جب تعداد ختم ہو گئی نا تو حسین کہتے آخر زینب کون تجھے سوار کروائے گا؟ ارد گرد دیکھ کے کہتی آج مجھے وہ سوار کروائے جو واپس مجھے مدینے چھوڑ جائے۔ آواز ہے اینا زین العابدین، آؤ میرا بہنوں کے ساتھ سفر کرنے والا سجاد نے زانو بڑھایا، رو کے کہتا ہے پہنچا تو دوں گا، اللہ جانے کے نانے کی امت مدینے میں رہنے بھی دے گی کہ نہیں۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ، سلامت رہو سلامت رہو، واہ 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 سلامت رہو۔ کربلا بنی ہوئی ہے، جب پوچھا کیا ہے نا، کسی نے پوچھا یا مولا سب سے دکھ زیادہ کہاں پہ ہوا؟ کہا شام تو بڑی ہے لیکن کوئی خاص مقام۔ سجاد نے 3 مرتبہ ماتھا دیوار پہ مارا، روٹی کا شام کا بازار تھا، لاکھوں کی بھیڑ تھی، ہر بندے کے ہاتھ میں شراب کا جام تھا، لوگ ناچ رہے تھے، میری 4 سال کی بہن سکینہ بازار میں چپ کر کے کھڑی ہوئی تھی، یا اچانک شمر نے اپنے نجسان ہمارے بچارے جن کو حسین چوما کرتا تھا، اس سوچ سے تماچا مارا کہ سکینہ نے میری جانب دے کے کہا سجاد میں تیری لگتی کو چھلے۔ سجاد بہنوں کو بھائیوں میں بڑے بات سلامت رہو، آباد رہو آباد رہو۔ 2 جملے، شہادت عباس کی پڑھنی آسان ہے، حسین کی پڑھنی آسان ہے، کیونکہ وہ ایک مرتبہ قتل ہوئے، جہاں وہ مظلوم ہے جو جگہ جگہ پہ قتل ہوا، کبھی شام غریبہ میں قتل ہوا، کبھی اس وقت قتل ہوا جب بہنوں کے ہاتھوں میں رسیاں جانی باتوں کرنا، اللہ تعالیٰ مورد پر رونا قبول کرے۔ سجاد کہتے مجھے سب سے وقت زیادہ غم اس وقت آیا جب شام کے بازار میں لوگوں کے ہاتھوں میں تو تھے اور اعلان ہو رہا تھا قاضی کی بہنیں آ گئی ہیں، ہمیں اشارہ ملا جیسے ہم بازار میں داخل ہوئے اور نانے کی امت نے اور جنہوں نے کلمہ پڑھا تھا انہوں نے اس انداز سے پھول مارے، یکدم بازار کی زمین کا رنگ سرخ و ماتم کروا، یا ایک پھول آگے جناب لیلہ کے سر میں لگا،
जानते भी मिलाना कौन है। अब अकबर की माँ कम्मा है, जब चेहरे पे लहू आया है ना, रो के हुसैन के सर को कहती है ज़हरा का जाया अब तो राजी है ना। सकीना ने कहा ताने ना दे, तू अकेली नहीं है, और तेरे साथ ज़हरा की वाह वाह वाह, अजरुकुम लल्लाह, सलामत रहो, आबाद रहो। दो जनाजे हैं सैयदों के घर में, किस किसके? एक वो जो कदम कदम पे साथ में भागी रही माँ बन के, और एक वो जिसके तनाव में सारे लोग सहती रही। शाम के बाहर एक छोटी सी कब्र है, मैंने कह दिया तुमने सुन लिया। मामूल क्या है, पानी लेके ना बैठी है, लोग आते रोती है, सारा दिन पानी पिलाती है, लोग कुछ देते हैं, कहती ना मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर कर सकते हो दुआ करो सज्जाद का बात करनी। वाह 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 वाह, सलामत रहो, आबाद रहो। तो दिन गुजरते गए, एक रात ऐसी आई जो आज की रात शाम गुजरी है। आके नन्ही सी कब्र के पास आके ना बोसा लेके कहती सकीना, रात तेरा नाना मेरे ख्वाब में आया, मुझे कहा था फिजा तेरे बगैर मेरा हुसैन बड़ा उदास है। वाह वाह, रो लो, अल्लाह ने अगले साल कोई रो ना हो। मैंने जितने तेरी खिदमत की है वो कबूल करना। चलती चलती ना आई है अली की बड़ी बेटी की कब्र पे, जनाब ज़ैनब आके की कब्र पे आके हाथ लेके सलाम करके कहती अली की शहजादी, मेरी खिदमत में गुज़ारी रह गई है तो मुझे माफ कर देना। मुझे पता चल गया तेरे दरवाजे की करीब मेरा आखिरी वक्त करीब आ गया है, लेकिन तुझे याद है सज्जाद ने वादा किया था कि तू जहाँ भी होगी सज्जाद तेरे तदफीन के लिए आएगा। जब कब्र में से आवाज आई तेरे बुलाने की देर है, उसके आने में देर नहीं होगी, तू मदीने की तरफ मुंह करके आवाज तो दे। और रो के फिजा ने कहा और सज्जाद तेरे पालने वाले का आखिरी वक्त है और मेरी मदद को मातम करो ना। सलामत रहो, आबाद रहो। उधर मदीने में क्या मामला है, मदीने में जहर मिला है उसको, जिसे जहर देने की जरूरत नहीं थी। मातम करो ना यारा, रोया करो हुसैन के गम में, पता नहीं कौन कब चला जाए। जिंदगी की आखिरी मजलिस समझ के जहर मिला हुआ है, बाकर के दानों पे सर है, जिगर फट रहा है, सुनोगे यकदम लहू तेज हुआ, इतना तेज हुआ कि बाकर के कपड़ों से बहने लगा। बाकर ने तरफ देखा मेरे साथ शाम का सफर किया है, बाबा मैं जानता हूँ जितना खून कम रोना इससे पहले कभी नहीं रोया। बाबा वजह क्या है? कहा इसलिए रो रहा हूँ बाकर जितना तेरे दादे हुसैन को रोने का हक था, मैं सज्जाद उतना रो नहीं सका है। रो की मातम करूँगा, रो न जाने अपने साथ कोई हो ना हो। अच्छा डालो, इतनी देर में कान में आवाज पड़ी है, इधर खून की उल्टी आई है, जिगर कट के बाहर आया है, अर्श पे दंदर आया है। बकिया में बतूल ने कहा मुसलमानों मेरे घर को यूं बर्बाद ना करो, अदादारो सलामत रहो। मेरा ताबूत मौत का ताबूत है। मैंने रिवायत में पढ़ा है इमाम जाफर सादिक के दौर में मौला सज्जाद का ताबूत निकला, मस्तूरात में से बीबी चीख के कहती है ओए मातमियों आहिस्ता हाथ लगाना, ये शाम के बाजारों का मारा हुआ, ये बहनों की चादर का मारा हुआ, मातम सज्जाद। हाय